بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس کافة بشیرا ونذیرا وداعیا الى الله باذنه وسراجا منیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد فهل انتم مسلمون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز و محترم میری ماں بہنوں، جیسا کہ آپ جانتی ہو، میں پچھلی مجلسوں سے آپ کے سامنے توحید کے سلسلے میں مضمون ارشاد کر رہا تھا۔ ایک چیز تو ہے، اس عالم کو چلانے والا کرتا دھرتا کوئی ہے، خود بخود عالم نہیں چل رہا ہے، دنیا اپنی طرف سے آگے نہیں بڑھ رہی ہے، اس کے پیچھے کسی کا تصرف ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اس کا کرتا دھرتا ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے، یہی توحید کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب پوری دنیا کا پیدا کرنے والا، پوری دنیا کا تصرف کرنے والا، چلانے والا، سارا نظام اس کی باغ ڈور اسی کے ہاتھ میں، تو ظاہر ہے کہ عبادت کے لائق بھی وہی ہوگا۔ اسی کو کہا جاتا ہے لا معبود الا اللہ، عبادت کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ جو ہمارا کلمہ توحید کہلاتا ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ ای لا معبود الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ عبادت کا حقدار بھی کوئی نہیں اور عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں، یہی وہ مقام ہے جہاں آ کر مومن مشرکوں سے جدا ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر کے بہت سارے مذاہب ہیں جو اپنے مذہب حق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن مذہب حق وہ ہے جس کی بنیاد توحید پر پڑی ہے۔ ہمارے پیدا کرنے والے، آسمان و زمین، چاند سورج اور پوری دنیا کے تمام چیزوں کے پیدا کرنے والے نے جو مذہب بھیجا اور ہماری کامیابی کا جس مذہب کو ضامن بنایا، وہ ہے مذہب اسلام، اور مذہب اسلام کی بنیاد توحید پر ہے۔ یہاں شرک کا، کسی دوسرے کو بھاگیدار بنانے کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں، کوئی گزر نہیں۔ مومن باقی رہ ہی نہیں سکتا اگر وہ اللہ کی توحید میں گڑبڑ کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے۔ میری ماں بہنوں، یہ وہ مضمون ہے جو مضمون حضرت آدم علیہ السلام سے چلا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سلسلہ انبیاء کے سب سے آخری پیغمبر و رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جو قدر مشترک ایک مضمون دیا تھا وہ توحید کا تھا۔ کوئی نبی نہیں جس کو یہ چیز لے کر نہ بھیجا گیا۔ یہی اللہ کی طرف سے دنیا کے اندر بحیثیت مذہب حق کے پہنچائی جانے والی چیز ہے، وہ ہے توحید۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو توحید کا سبق دیا گیا، اور سب سے پہلے نمبر پر دیا گیا، اور ہر ایک نبی کو اس کا مکلف بنایا گیا کہ اپنی قوم کو پہلا سبق توحید کا دو۔ میری ماں بہنوں، یہ کہنے کو بہت مختصر اور چھوٹا سا اور معمولی مضمون معلوم ہوتا ہے، لیکن اتنا بڑا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ جگہوں پر قرآن کریم میں مختلف انبیاء کا تذکرہ فرمایا۔
ایک رکوع ایک نبی کے حالات کو بیان کرنے کے لیے، دوسرا رکوع اسی کے فوراً بعد دوسرے نبی کے حالت کو بیان کرنے کے لیے، اس کے بعد والا رکوع ایک اور نبی کی حالت کو بیان کرنے کے لیے۔ جتنے نبی کا ذکر اتنی جگہوں کے اوپر توحید کا ذکر۔ یہ کوئی چھوٹا مضمون ہرگز نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے مخصوص معصوم پیغمبروں کو جس پیغام کو لے کر بھیجا وہ پیغام توحید کا تھا۔ ابھی دنیا میں آپ تصور کر لو، اگر دنیا کے کسی بڑے بادشاہ کی طرف سے آپ کے پاس کوئی خط لے کر آنے والا ہوگا تو وہ وہی ہوگا جو اہم مضمون کو لے کر آنے والا ہوگا، ورنہ دنیا میں معمولی مضمونوں کو تو یوں ہی نشر کر دیا جاتا ہے، ذکر کر دیا جاتا ہے۔ خاص آپ کے نام کے اوپر کسی بڑے آدمی کو پیغام لے کر بھیجا گیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خط میں لکھا ہوا مضمون سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ بادشاہ نے اس لائق نہیں سمجھا کہ ایرے غیرے یا کسی میسیج کی معرفت آپ تک پہنچا دے، خاص ایک قاصد اور بڑے درجے کا قاصد بھیجا گیا۔ یاد رکھیے، حضرات انبیاء علیہ السلام سے زیادہ دنیا کے اندر کوئی برگزیدہ ذات نہیں ہو سکتی۔ فرشتے، اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت ہی ایسی بنائی ہے کہ وہ گناہ چاہنے کے باوجود بھی نہیں کر سکتے، ان میں چاہت ہی نہیں ہے۔ حضرات انبیاء بشر ہیں، ان میں انسانی تقاضے رکھے گئے ہیں، لیکن سارے تقاضوں سے لڑ بھیڑ کر جو نبی اپنی پوری زندگی چھوٹے بڑے ہر گناہ سے اپنے آپ کو معصوم رکھے، اس کی ذات کتنی عظیم ہوگی۔ وہ ہمارے ہی جیسے ہوتے ہیں، ان کو بھی ہمارے ہی جیسے تقاضے اور حاجتیں اور ضرورتیں لگی رہتی ہے، لیکن کوئی نبی اپنی زندگی میں بعثت سے پہلے بھی گناہ نہیں کرتا اور نبی بنائے جانے کے بعد بھی گناہ نہیں کرتا۔ اس سے حضرات انبیاء علیہ السلام کی قدردانی معلوم ہوتی ہے کہ کتنی عظیم ذاتیں ہیں۔ فرشتوں کی نظیر اور فرشتوں کی مثال اور ایگزامپل اگر انسانوں میں دیکھنا ہو تو آپ نبی کو دیکھ لو۔ اتنے بڑے نبی کو بھیجا گیا توحید کا مضمون لے کر۔ قرآن کریم مختلف جگہوں کے اوپر الگ الگ انبیاء کا ذکر کرتا ہے، اور ہر ایک نبی کو اللہ نے یہ کہا تھا کہ تم اپنی قوم کو کہو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور تمہارا معبود اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہم نے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت نوح نے آ کر کیا پیغام دیا؟ قرآن کریم کوئی تفصیل ذکر نہیں کرتا، کوئی فرعی اور دوسرے قسم کے احکام ذکر نہیں کرتا۔ سب سے پہلا مضمون نبی کی آمد کے ساتھ جس کو ذکر کیا گیا وہ یہ، اس نبی نے آ کر دعوت دی اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اللہ کو چھوڑ کر کوئی دوسرا معبود ہے ہی نہیں۔ یہ ہے مضمون توحید، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ تم کسی کی عبادت کر لو، کسی کا حق دوسرے کو دینے والے ہوں گے۔ اللہ کا حق جو عبادت کا تھا تم کسی دوسرے کو حق دینے والے ہوں گے، باقی وہ مستحق کی عبادت کبھی نہیں بن سکتا۔ ایک ذات ہے فقط اللہ کی جو مستحق کی عبادت ہے۔ یہ قوم عاد جو حضرت ہود علیہ السلام کی محنت کا میدان تھی، ان کو دیا گیا پیغام۔ قرآن کریم دوسری جگہ ذکر کرتا ہے، 8ویں پارے میں بھی ایگزیکٹ انہی الفاظ میں ذکر کیا، اور 12ویں پارے میں بھی ہر ایک نبی کے ذکر کے ساتھ یہ مضمون الگ سے ذکر کیا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے پیغمبر صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، وہی پیغام جو بہت صدیوں پہلے حضرت ہود نے اپنی قوم کو دیا تھا، حضرت صالح نے انہی الفاظ میں اپنی قوم کو سمجھایا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا قرآن ذکر کرتا ہے، وہاں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود سرے سے ہے ہی نہیں۔ جتنے انبیاء آئے ہر ایک نبی کو یہی پیغام لے کر بھیجا گیا، حتیٰ کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کریم میں جا بجا یہی پیغام دیا گیا۔
اور بھی انبیاء کا ذکر قرآن کریم الگ الگ جگہوں پر ذکر کرتا ہے. چنانچہ ایک مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو جو دعوت توحید دی تھی اور دوسرے بہت سارے احکام بتائے تھے، اس جگہ کے اوپر جو ہے قرآن کریم ذکر کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. میرا اور تمہارا پروردگار ایک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا سچا اور صادق راستہ ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو کہا تھا. آپ دیکھتے بھی جائیے میری ماں بہنوں، جتنی قوموں کو دعوت دی گئی ان میں دو جماعتیں ہوتی گئی. بعضوں نے تو صرف اللہ کی توحید کو جو سچا پیغام تھا مانا، اور بہت سو نے اللہ کے ساتھ اوروں کو ساجی اور شریک بنانا شروع کر دیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی بات آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے یہاں بلایا اور انہیں رسالت عطا فرمائی. جب رسالت عطا کی اس وقت کا مضمون قرآن کریم ذکر کرتا ہے. چند جگہوں پر قرآن نے اس مضمون کو اٹھایا ہے. سورہ طٰہٰ کے اندر بھی تفصیل سے اس کو ذکر کیا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جا رہے تھے تو راستے میں اپنی فیملی کے ساتھ تھے. حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرا دیا تھا. راستے میں جنگل میں ایک جگہ رکنا ہوا، سردی تھی، وہاں سینکنے کے لیے آگ حاصل کرنے کی ضرورت پڑی. تو دور سے دیکھا ایک جگہ آگ سلگ رہی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس جگہ آگ لینے گئے. یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نورانی روشنی تھی، اللہ تعالیٰ کی تجلیاں تھی. جہاں حضرت موسیٰ کو آگ کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغمبری ملی. اس مقام کا تذکرہ قرآن کریم چند جگہوں پر کرتا ہے. میری ماں بہنوں، کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، خدا کی مہربانی کا حال موسیٰ سے پوچھ. خدا کی مہربانی کا حال موسیٰ سے پوچھ، آگ لینے جائے اور پیغمبری مل جائے. لینے کے لیے آگ گئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغامبر بنا دیا. اس جگہ کا تذکرہ قرآن کریم کرتا ہے، کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب وہاں آئے فلما اتاہا نودی یا موسیٰ. جب حضرت موسیٰ اس آگ کے پاس گئے تو حضرت موسیٰ کو پکارا گیا، اے موسیٰ انی انا ربک، میں تمہارا پروردگار ہوں، فخلع نعلیک، اپنے جوتے نکال دیجئے، انک بالوادی المقدس طویٰ. تم مقام طویٰ میں ایک وادی ہے، اس جگہ جو بہت مقدس مقام ہے، جس کی تعظیم کا تقاضا ہے کہ تم جوتا پہن کر اس جگہ نہ آؤ، اس وجہ سے جو ہے جوتے نکال کر آؤ. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. موسیٰ میں نے تم کو چن لیا ہے نہ صرف پیغمبر بنانے کے لیے، نہ صرف نبی بنانے کے لیے، رسول، بلکہ جلیل القدر رسول بنانے کے لیے. تو ابھی تم کو جو سب سے پہلی میں وحی کرتا ہوں وہ غور سے سنو. میری ماں بہنوں جانتی ہو سب سے پہلے وہی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیغمبری ملنے کے موقع کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا سنائی؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. یہی وہ مضمون تھا جس کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ کو جنگل کا سفر کروایا، آگ کا نقشہ تیار کروایا، ضرورت کھڑی کی اور اپنے پاس بلا کر اتنا بڑا پیغام دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اننی انا اللہ، موسیٰ میں ہی تمہارا معبود ہوں. جو حضرات عربی جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اس کو، اننی انا اللہ، میرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، میں ہی تمہارا معبود ہوں، لا الہ الا انا. حالانکہ مضمون آ چکا تھا لیکن پھر بھی فوراً لایا گیا، میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. اب تمہارا ماتھا ٹکے گا میرے سامنے، یہ سر جھکے گا میرے سامنے، عبادت کا حق ادا کرو گے میرا، کسی اور کا حق ہے ہی نہیں کہ تم غیر اللہ کو عبادت کا حق دے سکو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. اس کے بعد پھر
اور بھی مضمون جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وحی کی حیثیت سے دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا۔ میری ماں بہنوں، آپ دیکھ رہی ہو اللہ اتنی عظیم الشان ذات کو اتنے اہتمام سے بلا کر جو پیغام دے رہے ہیں وہ توحید ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینوں کو الحمدللہ روشن کر رکھا ہے۔ میری ماں بہنوں، اس کی قدر جتنی کی جائے کم ہے۔ ہم لوگ در حقیقت فروعی عبادت کو بہت بڑا مقام دیتے ہیں، اور ہے ہر عبادت کا اپنا مقام ہے، لیکن ان سب عبادتوں کا سرچشمہ توحید ہے، اور توحید سب سے عظیم عبادت ہے۔ اگر نماز عبادت ہے ایمان کی بنیاد پر، روزہ عبادت ہے ایمان کی بنیاد پر، زکوٰۃ اور حج عبادت ہے، ہمارے وظائف اور اوراد عبادت ہے، تلاوت قرآن عبادت ہے، تو ایمان کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر۔ توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ساری اتنی بڑی بڑی عبادتوں کا مدار، فرائض اسلام کا مدار اور آدھار جس چیز پر ہو اس چیز کی عظمت کے کیا کہنے۔ ہم لوگوں نے توحید کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ یہ پیغام لے کر بھیجا جاتا تھا، اور ہر نبی آ کر اپنی امت کو سب سے پہلا اور زندگی بھر ہر مرتبہ جو پیغام سناتا تھا وہ توحید کا تھا۔ نبی ابتدا میں بھی توحید لے کر آتا ہے اور مرتا بھی توحید کے پیغام کے اوپر ہے۔ یہ ایسا مضمون ہے کہ ایک کل کسی کو غافل نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میری ماں بہنوں، کتنی اہم ترین چیز ہوگی یہ توحید، جس کو ہمارے رب نے ایک ایک نبی کو اور جلیل القدر اولو العزم پیغمبروں کو بلا کر دیا۔ یہی وہ چیز تھی جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ آپ قرآن کھولیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سب سے پہلے بلکہ زندگی بھر سب سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ جس پہلو پر ہوئی وہ یہ پہلو توحید تھا۔ آپ برملا کفار کے درمیان میں، قریش کے بیچ اور دشمنان اسلام کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سناتے تھے، اور سارے معبودان باطلہ کی نفی کرتے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا سبق پڑھاتے تھے۔ اتنا بڑا اہم ترین سبق قرآن کریم میں اتنی جگہوں کے اوپر ہے کہ آپ گن نہ سکو۔ آخر توحید کی محنت ایسے نہیں ہوئی ہے، یہ ضمیر کفر و شرک سے دور ہوئے اور بتوں کی محبت ان سے نکلی اور ایک اللہ کی محبت بھری، اس کے پیچھے بڑی محنتیں لگی، آیتیں خرچ ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ سہا ہے، اور اسی توحید کو لوگوں کے دلوں میں رچانے بسانے کے لیے حضرات صحابہ نے قربانیاں دی ہے، سیرتیں بھری پڑی ہیں، اور حضرات صحابہ کی سوانح کا ایک ایک صفحہ اس سلسلے کی قربانیوں اور اللہ تعالیٰ کے خاطر دی گئی قربانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ سب اسی لیے تھا کہ بس ایک اللہ کی عبادت کا پیغام، توحید کی عبادت کا پیغام لوگوں کو دینا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ہی جگہوں کے اوپر کہا گیا، محمد یہ کہو لوگوں کو۔ آج ایک مولوی صاحب لوگوں کے درمیان میں ممبر کے اوپر یہ کہنا چاہیں کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، تو اسے یوں محسوس ہوگا کہ یہ تو عام مضمون ہے، اسے کیا ذکر کریں، حالانکہ سید الرسل کو جس کے لیے منتخب کیا گیا وہ یہ توحید کا پیغام تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا انما الہکم الہ واحد، نبی سن لو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اس کی مہربانیوں کا تقاضا کہ اس نے تمہارے سینوں کو توحید کے لیے قبول فرمایا۔ میری ماں بہنوں، یہ اہم ترین مضمون ہے، اور ایک جگہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن 10 جگہ مکلف بناتا ہے کہ محمد لوگوں میں کہو، اعلان کرو توحید کا، اور اپنے اوپر آئی ہوئی وحی کا حوالہ دو کہ مجھ پر اس بات کی وحی آئی ہے۔ چنانچہ ایک جگہ قرآن کہلواتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ۔ میری ماں بہنوں، یہ مضمون تو دیکھیے، نبی سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوں، میں بھی تمہاری طرح چلتا پھرتا ایک انسان، ہاں فرق اتنا ہے کہ تم پر وحی نہیں آتی، یوحى الی، میرے اوپر وحی آتی ہے، اور وہ کون سی بات کی وحی؟ انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، چنانچہ اللہ کے خاطر درستگی کی راہ پر آ جاؤ اور اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت چاہو۔
وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ ساجی بناتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، دوسروں کو عبادت کا حق دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دنیا آخرت ہر جگہ ہلاکت، ہلاکت اور ہلاکت۔ میری ماں بہنوں، یہ مضمون کہلوایا گیا، اور آپ کو تعجب ہوگا یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے اترا کتنے پارے ہیں ہم لوگ جانتے ہیں، 30 پاروں پر مشتمل ہے، 30 پارے، اور ہر پارے میں دسیوں مضمون، اتنے سارے مضامین ذکر کیے گئے کہ نہ پوچھئے بات۔ آج تک 1400 سال سے لوگ اس کی تفسیر کرتے آ رہے ہیں، اب تک قرآن کریم کی تفسیر کا حق ادا نہیں ہوا ہے اور نہ آئندہ ادا ہوگا۔ اتنے سارے مضمون اللہ نے وحی کے اتارے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کیا کروایا جا رہا ہے؟ قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون۔ محمد کہہ دو مجھ کو تو ایک ہی بات کی وحی آئی ہے بس۔ جو حضرات عربی جانتے ہیں انہیں پتا ہے انما کا لہجہ حسر کے لیے آتا ہے، مجھے ایک ہی بات کی وحی آئی ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود۔ کیا تم لوگ اسلام قبول کرو گے؟ کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ گے؟ میری ماں بہنوں، قرآن اتنا بڑا، سب اللہ کی وحی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی وحی، لیکن ان سب وحیوں کو الگ کر کے صرف ایک مضمون کی وحی آئی ہے، ایسا آپ سے کہلوایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ حالانکہ اتنی ساری وحی آئی ہے، پھر نبی کیسے بول سکتا ہے اور اللہ کیسے بلوا سکتا ہے کہ مجھ کو تو صرف ایک ہی وحی آئی ہے؟ اللہ تمہارا ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ علماء نے فرمایا ہے، ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ ساری شریعت کا نقطہ، ساری شریعت کی لنک جہاں جا کر جڑتی ہے، ساری شریعت کا سرچشمہ وہ توحید ہے۔ آپ نماز میں دیکھو تو اس میں توحید کی جھلکی نظر آئے گی، روزے میں، عبادت میں، ساری ہی چیزوں میں مومن کی چلت پھرت، اٹھنے بیٹھنے، سب کے اندر آپ کو توحید کی جھلک نظر آئے گی۔ کوئی مومن کی زندگی کی گھڑی توحید سے خالی نہیں ہے۔ تو یہ کہنا سچ ہے کہ تم کہیں جاؤ تم کو ہر جگہ توحید ہی نظر آئے گی، اور ہر وحی میں توحید کی خوشبو آپ کو نظر آئے گی۔ تو نبی سے یہ کہلوایا گیا کہ ایک ہی وحی آئی ہے مجھ پر۔ ملا علی قاری نے بڑے پتے کا جملہ اس جگہ ارشاد فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انما العلم نقطہ کثرہ الباحثون، علم تو ایک نقطہ تھا، فقط صرف ایک معمولی چیز تھی، وہ ہے انما الہکم الہ واحد۔ پھر بعد میں بحث کرنے والوں نے بڑے بڑے دفاتر بھر دیے اور علم کو پھیلایا اور بہت تشریح کی، باقی سب کی لنک جا کے جہاں جڑتی ہے وہ ایک نقطہ ہے۔ اور یہی آیت اس جگہ پیش کی، قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ محمد کہہ دو ایک ہی وحی میری جانب آئی ہے۔ میری ماں بہنوں، میں تو اس آیت کی روشنی میں آپ کو کہوں گا کہ جسے توحید میسر ہو گئی اس کو سب کچھ مل گیا، ساری عبادتوں کا حصہ اس نے بہت بہترین طریقے پر اور بأتم وجوہ پا لیا، بہت بڑا حصہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دیا گیا۔ اور جسے سب کچھ میسر، توحید سے خالی، اس آدمی کو کچھ نہیں ملا۔ اسی لیے قرآن کریم جا بجا ذکر کرتا ہے کہ یہ کفار بہت سارے کام کرتے ہیں نیکیوں کے، وہ بھی بھوکوں کو کھلاتے ہیں اور غیروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، دوسروں کے کام میں مدد کرتے ہیں، دوسروں کے دکھوں کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے صدقات کرتے ہیں، دان کرتے ہیں، لیکن ان کے یہ سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں سوائے حسرت کے اور کسی شکل میں ان کو نظر نہیں آئیں گے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم۔ آپ کو شاید اندازہ نہ ہو، ہمارے مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر صدقہ کرتے ہیں، لیکن کفار جو دان کرتے ہیں وہ کروڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اور ایک ایک آدمی بڑا بڑا اسپتال تنہا قائم کرا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ذکر فرماتے ہیں، ان الذین ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرہ ثم یغلبون۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے بہت خرچ کرتے ہیں، لیکن بالآخر یہ سارا کیا ہوا خرچ ان کے لیے افسوس کا، حسرت کا اور مایوسی کا باعث بن جاوے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے مقابل میں ایک مومن معمولی سی چیز خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنی قدر ہوتی ہے۔ میری ماں بہنوں،
انسان کے دل میں عشق کا دیا جل جاتا ہے اگر اس روایت کو ہم لوگ پڑھتے ہیں. ایک انسان زندگی کے اندر ایک معمولی سی کھجور صدقہ کرتا ہے, چونکہ اللہ کے نام پر صدقہ کی گئی اور مومن کے ہاتھوں ہوئی جس کے دل میں ایمان ہے, اللہ کو اس مختصر سی کھجور سے اتنا پیار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کھجور کو پرورش کر کے بڑی کرتے ہیں, اور کل کو یہی بندہ میدان محشر میں اللہ کے حضور کھڑا ہوگا تو یہ احد پہاڑ کے برابر وزنی ہو چکی ہوگی. میں پوچھتا ہوں کفار کے کروڑ ہا کروڑ کیے ہوئے دان کیوں بیکار گئے اور مومن کی اتنی کھجور کی قدر کیوں؟ اگر آپ فرق ڈھونڈو گی تو یہی نظر آئے گا کہ وہاں توحید نہیں تھی, یہاں توحید تھی. وہاں ایمان نہیں تھا, یہاں ایمان موجود تھا. اللہ تعالی ہمارے گندے سینوں میں اپنا پاکیزہ ایمان رکھے ہوئے ہے, یہ اس کا فضل ہے. میری ماں بہنوں, ہمارا کوئی حق, کوئی کمال, کوئی استحقاق نہیں ہے, کسی کو فخر کا موقع ہی نہیں ہے. اللہ کے نیک بندے ڈرا کرتے تھے ہمیشہ. حضرات انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے امام غزالی نے لکھا ہے, حضرات انبیاء فرماتے تھے کہ تم عوام تو فسق و فجور اور گناہوں سے ڈرتے ہو, ہم انبیاء تو کفر سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ سب کے قلوب ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کب کس کا دل پھیر دے کسی کا کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں خاص طور پر یہ بات آتی ہے, ثبت قلوبنا علی دینک, یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک, یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اے اللہ جو دلوں کو تھامنے والا ہے, دلوں میں جماؤ پیدا کرنے والا ہے, اللہ تیرے دین کے اوپر ہم کو قائم و دائم رکھنا اور ہم کو جماؤ عطا کیے رکھنا. کیوں ایک رسول محتاج ہے اس چیز کی دعا کرنے کا؟ ہمارا کوئی حق نہیں ہے. حالانکہ حضرات انبیاء کے لیے تو گناہوں اور معمولی اور چھوٹے گناہوں سے عصمت لکھ دی گئی ہے, کفر و شرک کہاں, مگر ایک عبدیت کا تقاضا تھا, ایک بندگی کا مقام تھا کہ جو جتنا بڑا اتنا ہی زیادہ اس میں ڈر. ہمارا رب کوئی بھی تصرف کر سکتا ہے. اس لیے میری ماں بہنوں, توحید کی عظمت کو سمجھو. پوری دنیا, ساری کائنات ملا کر اگر سب کی قیمت لگائی جائے, ہمارے ایمان کے ایک ذرے کی قیمت کو نہ پہنچے. اتنا بڑا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا. ساری کائنات مل کر ایک ذرے ایمان کی قیمت نہیں بن سکتی. اس لیے ہمارے دلوں میں موجود اس توحید کی قدردانی کیجئے. اصل وجہ یہ ہے کہ انسان اگر کسی چیز کی قدر کرتا ہے, پہچانتا ہے, تو پھر اس کے بچاؤ اور حفاظت کا سامان بھی کرتا ہے. آج ہم توحید کو جو بڑی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے اس کی قدر پہچانی ہی نہیں ہے. میری ماں بہنوں, یہ وہ مضمون تھا جس کو لے کر حضرات انبیاء علیہ السلام کو باقاعدہ بھیجا گیا. اور میری ماں بہنوں, ہر نبی اپنی قوم کو جہاں مستقل طور پر توحید کی دعوت دیتا اور لوگوں کو مرتے وقت وصیت کر کے جاتا کہ تم لوگ توحید کو تھامے رہنا, وہیں اپنی اولاد کو بالخصوص الگ سے جمع کر کے ان سے اس بات کا دم بھرواتا کہ میرے بچوں, اللہ کے علاوہ کسی کو پوجنا مت. بتاؤ تم کس کو پوجو گے, کس کی عبادت کرو گے؟ جب تک بچوں کا اللہ کی وحدانیت بھرا جواب نہ آ جاتا, نبی کا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا, اس کی روح نہیں نکلتی تھی. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام جن کو لے کر یہود و نصارہ کو آج بھی فخر ہے, ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے انہوں نے توحید ہی کا پیغام دیا ہے. اور پھر اسی کی تفصیل قرآن کریم آگے بہت عجیب پیرائے میں ذکر کرتا ہے. قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. اللہ اکبر. ایک نبی کو اپنی وفات کے موقع سے میری اولاد کیا کھائے گی, میں کیا اکاؤنٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کے دنیاوی نظم کے لیے میں نے کیا کیا ہے, اس کا فکر نہیں ہے. اس سے فکر ہے جسے قرآن کہتا ہے. پیرا یا تو دیکھیے قرآن کا, معلوم ہوا کہ ہماری آنکھ کے سامنے وہ منظر لائیو کر دیا. ام کنتم شہداء, کیا تم لوگ اس وقت حاضر تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت, جب حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا. اذ قال لبنیہ, معلوم ہوا حضرت یعقوب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں, اپنے ساری اولاد کو آس پاس جمع کر رکھا ہے اور پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی, میرے بعد میرے بچوں بتاؤ تم کس کی عبادت کرو گے؟
زندگی بھر جب تک میں تھا تب تک تو میں نے نگرانی کی تمہاری، اور اب میں جا رہا ہوں تو تم مجھے صحیح جواب دے کر میرا جی ٹھنڈا کر دو۔ اب وہ نبی کی اولاد تھی، ان کا جواب بھی قرآن کریم نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اے ہمارے ابو، آپ نے ہماری تعلیم و تربیت ہی ایسی کی کہ ہمارے اندر شرک نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ ہم آپ کو اس بات کا دم بھرتے ہیں اور اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں، نعبد الہک، آپ زندگی بھر جسے پوجتے رہے، جس کی عبادت کرتے رہے، اسی اللہ کو ہم لوگ عبادت کریں گے۔ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے رہے، اتنے پر بس نہیں کیا، الہ واحد، ایک توحید کا دم بھرتے رہیں گے، اسی پر جئیں گے اور اسی پر مریں گے۔ حضرت علی میاں صاحب ندوی نور اللہ مرقدہ کا یہ خاص مضمون تھا، وہ فرماتے تھے کہ آج ہماری اولاد کے لیے ہم لوگ دنیا بھر کا سوچتے ہیں، حتیٰ کہ مومن اپنی اولاد کا سوچتے سوچتے لائف انشورنس نکلوانے لگا، اور لوگ اسی نام سے لبھانے لگے، جبکہ حرام چیز ہے یہ، لیکن مومن کو اپنی اولاد کی مالیات کی اتنی فکر کہ وہ لائف انشورنس جو ہے نکلواتا ہے، لیکن ایک فکر نہیں کرتا تو اپنی اولاد کے ایمان کی فکر نہیں کرتا، جبکہ نبی ساری فکروں کو بالائے طاق رکھ کر صرف اور صرف ایک بات پوچھ رہا ہے کہ تم عبادت کس کی کرو گے، مجھے یہ بتاؤ۔ میری ماں بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم توحید کے اس نور کو ہماری اولاد کی طرف منتقل کریں، ہماری اولاد کے بارے میں مستقل فکر مند رہیں۔ قرآن کریم نے کتنی جگہوں کے اوپر اس مضمون کو ذکر کیا، انبیاء پوچھتے تھے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی تعلیم دی گئی، اور آپ سے بار بار بلوایا گیا کہ میرا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، رہنا، سہنا، عبادت اور ساری چیزیں اس پروردگار واحد کے لیے ہے جس کا کوئی ساجی نہیں ہے۔ باقاعدہ یہ بلوایا گیا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ محمد کہہ دو، اعلان کرو، زبان رسالت کے ذمے میں یہ کلمات چڑھنے چاہیے، میری نماز، میری ساری عبادتیں، میری حیات، میری ممات، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ کون؟ لا شریک لہ، اس کا کوئی ساجی نہیں، کوئی بت بھی نہیں، کوئی نبی بھی نہیں، کوئی دوسرا بھی نہیں، کوئی مخلوق بھی نہیں، بس وہ خالق، وہی تنہا، یکتا اور تنہا، اللہ تبارک و تعالی ہی اللہ۔ اس بات کا اعلان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا گیا اور یہ کہلوایا گیا، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے باقاعدہ اس کا حکم دیا گیا کہ میں بول سناؤں آپ کو، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، سارے تم لوگ مسلمان ہوں گے، اسلام لاؤ گے، جب لاؤ گے سب سے پہلا دم بھرنے والا اس امت میں توحید کا۔ نبی جس میں سبقت لے جائے وہ مقام کتنا عالی ہوگا۔ توحید بھی ولایت کا ایک مقام ہے۔ اللہ کے نیک ولی، اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ کسی نہ کسی ولایت کے مقام پر رہتے ہیں۔ بعض لوگ توحید میں اتنے سرمست رہتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ میری ماں بہنوں، میں تو آپ کو کہوں گا کہ ہماری زندگی میں ایک لمحے کے لیے اگر ہم کو اس مقام پر جانا نصیب ہو جائے، زندگی کی تمام خوشیوں اور مزوں کو جمع کر لو، کبھی اتنی خوشی آپ کو نہیں ملی ہوگی جتنی مقام توحید کی ایک گھڑی میں انسان کو خوشی ملتی۔ اپنے رب کے ساتھ انسان خوش ہوتا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ یہ دنیا والے اپنے گھومنے پھرنے اور مختلف پکنک پوائنٹوں کے اوپر کیا انجوائے کرتے ہیں، مقام توحید کی انجوائے دیکھیے۔ ایک گھڑی کی اتنی بہترین خوشیاں ہیں کہ پوری دنیا پر بانٹ دو، سب لوگوں کے دل ٹھنڈے اور خوش ہو جائیں گے۔ اللہ اس کا ایک شمع ہم کو عطا کر دے۔ نبی کا سینہ اس توحید سے سر تا سر بھرا ہوا رہتا ہے، اللہ کے ولیوں کا سینہ توحید کے اس مقام سے بھرا ہوا رہتا ہے اور وہ اس عالی مقام کے اوپر فائز رہتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، آپ نے دیکھا کتنا اہم ترین مضمون ہے جس کو قرآن کریم جو ہے ذکر کرتا ہے، اور ایک جگہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار بلوایا گیا اور الگ الگ پیرایوں کے اندر بلوایا گیا کہ نبی تم کو توحید کا دم بھرنا ہے، اور یہ بات
کہنی ہے، ہم جیسے بلوائیں ویسے بولنا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلواتا ہے، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، محمد کہو میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں تنہا اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور تم سب لوگوں میں سب سے پہلے اپنا سر جھکانے والا اللہ کی توحید کے سامنے میں بن جاؤں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، محمد یہ بھی کہو میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو ایک بڑے دن کے عذاب کا مجھے خوف ہے۔ ابھی اتنا مضمون آیا واپس ریپیٹ کروایا جا رہا ہے، قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، محمد کہو اللہ ہی کی خالص اپنا دین اسی کے لیے کرتے ہوئے میں عبادت کرتا ہوں۔ میری ماں بہنوں، دیکھا آپ نے کہ ایک سید الرسل سے جو مضمون بار بار الگ الگ پیرایوں میں بلوایا جا رہا ہے وہ توحید کا مضمون ہے، اور ایسی تو دسیوں آیتیں ہیں، آپ تلاش کرنے نکلو گی تو کوئی صفحہ خالی نہیں ہوگا توحید سے اور اعلان توحید سے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا گیا۔ میری ماں بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ بھی توحید کے اس پیغام کو ہمیشہ تر و تازہ رکھیں، حتیٰ کہ جن آیتوں میں توحید کا مضمون بھر دیا گیا ان آیتوں کا مقام دوسری آیتوں کے مقابلے میں بڑھا دیا گیا۔ ایک آیت الکرسی کو لے لیجئے، ہمارے مفسرین فرماتے ہیں آیت الکرسی کا مقام دوسری آیتوں کے مقابل عظیم اسی لیے کیا گیا کہ اس میں توحید کا مضمون ہے، اللہ کی ذات اور صفت کے بارے میں ایسے مضامین ہیں جو کسی دوسری آیت کے اندر بھی موجود نہیں ہے، اور یہ میں اور آپ نہیں کہہ سکتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ بھی جانتی ہو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں سے مضمون شروع ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی زندہ ہے، سب چیزوں کو تھامنے والا ہے۔ میری ماں بہنوں، یہ ہے وہ مضمون جس کی بنیاد پر آیت الکرسی کی وہ عظمت ہے جو رسول نے دکھائی، کئی ایک روایتوں میں اس کی عظمت کو دکھلایا گیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اعظم آیت فی القرآن آیت الکرسی، قرآن کریم میں سب سے عظیم ترین اگر کوئی آیت ہے تو وہ آیت الکرسی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے عظیم ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا مضمون ایسے طریقے پر ذکر کیا گیا ہے جو کسی دوسری آیت میں تو کیا کسی دوسرے نبی پر بھی کبھی نہیں اترا۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے روایت بیان کروں گا جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مضمون کو ارشاد فرماتے ہیں، اور اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آیت الکرسی میں جو برکتیں اور جو انوارات اور جو تجلیات اور جو روشنیاں رکھی ہوئی ہیں تمہیں اگر معلوم ہو جاتا تو کبھی آیت الکرسی کو تم لوگ نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ مجھ کو آیت الکرسی دی گئی ہے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے وہاں سے لے کر، اور مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ خزانہ نہیں دیا گیا۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک تو عرش کتنا بڑا مقام، عرش یعنی اللہ تعالیٰ کی تجلیاں ہر دم جس پر پڑتی رہتی ہیں، یہ کعبۃ اللہ کا مقام اسی لیے ہے کہ کوئی گھڑی خالی نہیں جس میں کعبہ کے اوپر اللہ کی تجلیاں مسلسل نہ پڑتی ہو۔ آج کی اس گئی گزری دنیا میں بھی اگر کوئی آدمی کعبۃ اللہ کے پاس جا کر تھوڑی دیر اس پر محبت بری نظر ڈال دیتا ہے، کفر و شرک چھٹ جاتے ہیں اس سے۔ آج کی اس گئی گزری دنیا کے اندر بھی، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں مسلسل اللہ کی تجلی پڑتی رہتی ہے، تو اس عرش کا کیا حال ہوگا جس عرش کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیاں مسلسل پڑتی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی، اللہ کی تجلیاں ہر دم عرش کے اوپر جو ہے پڑتی رہتی ہیں۔ اس عرش کے نیچے جو خزانہ ہوگا کیا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ سارے خزانوں سے بڑھ کر خزانہ اس جگہ رکھا گیا ہوگا، اور وہاں سے خزانے کی کوئی چیز اگر کسی کو دی گئی تو اس سے بڑھ کر کوئی خزانے کی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جو ہے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے جو کسی نبی کو نہیں دیا گیا مجھ کو دیا گیا، وہ یہی آیت الکرسی کی شکل میں مجھ کو ملا ہے۔
اور حضرت علی اسی لیے فرماتے ہیں کہ اس کی عظمت کا اور رفعت کا اندازہ اگر تم کو ہو جائے تو تم کبھی آیت الکرسی پڑھنا نہ چھوڑو۔ میری ماں بہنوں، یہیں سے سمجھا جا سکتا ہے کہ معمولی ایک آیت الکرسی پڑھنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار جو ہے ثواب کیوں دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھے گا، ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھے گا، اگلی نماز تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کا سامان ہو جائے گا۔ اور آگے جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا وہ ہمارے دلوں میں بٹھانے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول یا تو نبی کا ہو سکتا ہے، یا صدیق کا ہو سکتا ہے، یا شہید کا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اس پر مداومت نہیں کر سکتا۔ تو اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ جس کو ہر نماز بعد آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو مقام شہادت عطا کریں گے، مقام صدیقیت پر فائز کریں گے۔ کوئی آج نبی تو نہیں بن سکتا، نبی کی شان ہوا کرتی تھی کہ وہ کبھی آیت الکرسی پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے۔ امتیوں میں اگر کوئی آدمی یہ معمول رکھتا ہے تو یا تو صدیق ہوگا یا تو وہ شہید ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ مقامات میری ماں بہنوں لوگوں نے مجاہدے کر کر کے 40-50 سال تک خانقاہوں میں الٹی نمازیں پڑھی ہیں۔ صلاۃ معکوس ایک چیز ہے، اتنے مجاہدے کیے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ اپنے پاؤں اوپر کرتے، سر نیچے کرتے اور نماز پڑھتے تھے، جس کو صلاۃ معکوس صوفیہ کے یہاں کہا جاتا ہے۔ نہ جانے کیسی کیسی ریاضتیں کی لوگ وہاں جو پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کے نتیجے میں انسان کو دینا طے فرمایا۔ صدیقیت کا مقام یعنی ارے پوری بستی کے اندر کسی کی طرف ولی کی حیثیت سے انگلی اٹھ سکتی ہے تو اس آدمی کی طرف صدیق کون ہوتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق تھے۔ آپ مقام تو پہچانیے، بس اتنا بڑا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی کا اس کو مل جائے گا۔ آپ رئیس الصدیقین ہیں، تو جتنے بھی صدیق امت میں آئیں گے وہ سب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمرے کے لوگ ہوں گے۔ آپ اندازہ لگا سکتی ہو آیت الکرسی کا اتنا بڑا مقام کیوں ہے؟ مفسرین بار بار لکھتے ہیں اس لیے کہ اس میں توحید کا مضمون ہے۔ میری ماں بہنوں، یہ اسی لیے آپ پھر دیکھیے ادھر سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، ہم سب لوگ پڑھتے ہیں، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کتنی دیر لگی، ہے بہت مختصر سی صورت، بلکہ قرآن کریم کی مختصر سی صورت کہی گئی ہے سب سے زیادہ، لیکن اس کا مقام کتنا بلند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً روایت ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک شخص قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سن کر فرمایا وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے پوچھا رسول اللہ کیا واجب ہو گیا؟ آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ ایک مرتبہ قل هو اللہ کسی نے پڑھ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنت واجب ہو گئی۔ آپ ماں بہنوں کو بھی تعجب ہوگا آخر ہے کیا اس صورت میں؟ یہ صورت شروع ہوتی ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ یہ مضمون اتنا بڑا ہے کہ بڑے سے بڑا انعام دیا جائے اس کے مقابل میں کم ہے۔ میری ماں بہنوں، اتنا بڑا انعام اسی لیے کہ اس میں توحید کا مضمون بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ ایک اور مقام پر بھی آتا ہے، ایک صحابی تھے جن کا نام تھا قتادہ ابن نعمان۔ ایک شخص نے سنا قتادہ ابن نعمان کو کہ وہ رات میں کھڑے ہوئے اور پوری رات نماز کے اندر سورہ اخلاص پڑھتے رہے، قل هو اللہ احد، پوری ہوئی واپس شروع کی، پوری ہوئی واپس شروع کی۔ کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر یہ بات پہنچائی کہ حضرت فلاں صحابی ہیں، انہوں نے تو پوری رات قل هو اللہ کے اندر گزار دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یہ سورہ اخلاص آدھے قرآن کے درجے میں ہے یا 1/3 اس قرآن کے درجے میں ہے۔ آپ نے دونوں میں سے ایک بات فرمائی یا دونوں باتیں ارشاد فرمائی آپ کے اخلاص پر۔ اگر آپ کا اخلاص بہت عالی درجے کا ہے تو آدھا قرآن پڑھ لیا اس درجے میں ہے، اور اگر اتنا بڑا اخلاص نہیں ہے تو کم سے کم 1/3 اس قرآن آپ نے پڑھ لیا، اتنے بڑے درجے کے اندر ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ کسی نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا پورا قرآن کریم پڑھنے
پڑھنے پر ثواب ملا کرتا ہے۔ میری ماں بہنوں، میں تو یہ فضیلتیں آپ کو اس بات کو پوچھنے کے لیے سنا رہا ہوں کہ آپ غور کیجئے، دوسری بھی صورتیں ہیں، بڑی بڑی صورتیں ہیں، اہم ترین مضمون کو لیے ہوئے ہیں، مگر اس مختصر سی صورت میں آخر ایسا تو کیا ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول کی سچی زبان اتنے بڑے بڑے وعدے دے رہی ہے کہ اگر نبی نہ بولتا تو ہمیں یقین بھی نہ آتا کہ اتنی مختصر سی چیز کے اوپر اتنا بڑا اجر دیا جا سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے، ایک موقع پر جو ہے فرمایا، ایک شخص نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ مجھ کو اس صورت سے محبت ہے، یعنی قل هو اللہ احد سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب میں فرمایا کہ تمہارا اس صورت سے محبت کرنا تم کو جنت میں داخل کر کے رہے گا۔ اللہ اکبر، صرف محبت، ابھی تلاوت کی نہیں کی، اس کا مضمون ہی نہیں ہے، مجھے اس صورت سے محبت ہے، تو تمہاری محبت اور دلی کیفیت کی بنیاد پر یہ صورت اتنا پاور رکھتی ہے کہ تم کو جنت میں داخل کرا کر رہے گی۔ میری ماں بہنوں، یہ اسی لیے کہ اس میں توحید کا مضمون ہے۔ اللہ کے سوا مومن جب بولتا ہے قل هو اللہ احد، تو وہ در حقیقت سب سے بڑے سچ کا دم بھرتا ہے۔ دنیا میں اس سے بڑا سچ اور کوئی نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت سے بڑھ کر اور کوئی بڑا سچ نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں، ہم لوگ تشہد میں پڑھتے ہیں، انگلی اٹھا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ بہت سے اللہ کے ولی بندے اس موقع کے اوپر اپنے دل میں یہ خیال گزارتے ہیں، اے اللہ، میں دنیا کا سب سے بڑا سچ ادا کرنے جا رہا ہوں، سب سے بڑا سچ جو کبھی نبی ادا کرتا تھا، آج میں الحمدللہ تیری توفیق سے ادا کر رہا ہوں۔ میری ماں بہنوں، اگر ہمارے دل کی یہ کیفیت ہو جائے تو نماز کا کیف بدل جائے ہمارا۔ سب سے بڑا مضمون، سب سے بڑا سچ ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں، اور بہت سے اللہ کے بندے اور نیک بندیاں اس موقع پر دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتے، اللہ آج میں کتنی آسانی سے تیری وحدانیت کا دم بھر سک رہی ہوں، ایک سکرات کا موقع بھی آنا ہے جس میں سب سے کمزور ہو جاؤں گی، لیکن اے اللہ میرا آج کا یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تیرے پاس امانت رکھنا، میں جب موت کے موقع سے تیرے پاس آ رہی ہوں اس وقت مجھ کو یہ امانت واپس کرنا۔ میری ماں بہنوں، اللہ سے محبت، اس سے پیار کی چیز ہے کہ انسان ایسے موقعوں کے اوپر اپنے رب کی وحدانیت کا دم بھرنے کے وقت اس امانت کا بھی خیال رکھے اور اللہ سے کہے، بار بار کہے۔ اور میری ماں بہنوں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جس کے اندر جو ہے اس مضمون کو ذکر کیا گیا ہے، توحید کا مضمون ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت قل هو اللہ احد کے بارے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ چاہے کہ وہ سوئے تو اس کو داہنی کروٹ پر لیٹنا چاہیے اور 100 مرتبہ قل هو اللہ احد سونے کے وقت پڑھنا چاہیے۔ جو آدمی اتنا کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے خلاصی کا سرٹیفکیٹ دے دے گا، براءۃ من النار دے دے گا۔ اب کتنی دیر جاتی ہے سورہ قل هو اللہ احد پڑھنے میں، اور 100 مرتبہ آپ نے پڑھ لی، اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ مل جائے گا، وہ اسی بنیاد کے اوپر کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا سبق پڑھایا گیا ہے۔ میری ماں بہنوں، جہنم سے خلاصی اور چھٹکارا پانے کو اللہ کی وحدانیت کا دم بھرنے کے ساتھ بہت بڑا رشتہ ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے خلاصی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دے گا۔ اللہ کے بہت سے نیک بندے اس کا مستقل ورد رکھتے ہیں، چنانچہ حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں مستقل اسے ذکر کیا کہ 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر کے اگر اپنے لیے پورا ہو جائے تو کسی اور کے لیے سٹاک رکھو، اپنے مرحومین کو بخشو، انشاءاللہ جو اگر قبر میں عذاب بھی کوئی پا رہا ہوگا اس کے بخشنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ عذاب اٹھا دیں گے، اس لیے کہ آگ کا عذاب اسے چھو نہیں سکتا جس کے پاس یہ سرمایہ ہو کہ 70,000 مرتبہ اس کے پاس لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے بہت سے نیک بندے یہ لوٹ مستقل اپنے پاس پڑھ پڑھ کے رکھتے ہیں۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، رمضان میں جو 4 عمل کرنے ہیں ان میں سے ایک لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد بھی ہے۔ میری ماں بہنوں، ہمارے ماں باپ اگر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہم کو ان کو تحفہ پیش کرنے کے لیے اور تو کوئی چیز نہیں ہے، آپ پڑھیے ایک مرتبہ 70,000 کا لوٹ اپنی والدہ
کو، ایک مرتبہ اپنے والد کو، اپنے مربیوں کو، اپنے شیخ کو، اساتذہ کو، ان کو بخشتے رہیے۔ آج ہم ان پر کیا احسان کر سکتے ہیں؟ انہوں نے ہماری خرمستیاں برداشت کی، بچپنے کی نہ جانے کیسی کیسی بری حرکتیں برداشت کر کے ہم کو ڈھنگ سکھائے، سلیقہ سکھایا۔ آج ہم ان کے لیے اگر پڑھتے ہیں اور وہ اسی بنیاد پر لا الہ الا اللہ میں توحید کا مضمون ہے، اور توحید کے مضمون کو جہنم سے خلاصی کے ساتھ بڑا رشتہ ہے۔ حضرت شیخ نے ہی واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھے بڑے بزرگ قسم کے، ان کو الہام ہوتا تھا، یعنی کسی کی قبر کی حالت، کسی کی وفات کی حالت، وفات کے بعد کیا گزر رہی ہے اس کی حالت کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں پر منکشف فرما دیتے ہیں۔ اس کو مکاشفہ بھی کہتے ہیں، الہام بھی کہا جاتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کو مردوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ احوال غیب کے کبھی کبھی بتا دیتے ہیں۔ تو ایک شخص تھا جس کی والدہ کی وفات ہو چکی تھی، اور لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ اس نے اسی نیت سے پڑھ رکھا تھا کہ میں بخشوں گا اپنے لیے اور کسی اور کو بخشوں گا۔ ایک مرتبہ وہ بزرگ اتفاق سے اس شخص کے یہاں مہمان بنے، بیٹھے تھے کھانے کے لیے، اور اتفاق سے وہ بزرگ رونے لگے دسترخوان ہی پر۔ تو اس شخص کو، میزبان کو تعجب ہوا کہ کیوں رو رہے ہیں، آخر کھانے میں کوئی گستاخی ہو گئی یا کوئی دوسری چیز؟ پوچھا تو بزرگ نے فرمایا کہ تمہاری ماں کی وفات ہو گئی ہے۔ اس نے کہا جی میری ماں کی وفات ہو گئی ہے، میں اللہ تعالیٰ مجھ پر یہ حالت کھولے ہوئے ہے کہ اس وقت تمہاری ماں کو عذاب ہو رہا ہے۔ بس اس آدمی کا بھی رونا شروع ہو گیا۔ اس آدمی نے سوچا کہ مجھے فوراً ذہن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ عذاب سے چھٹکارا دے دیتے ہیں جو 70,000 مرتبہ 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، چاہو تو کسی کو بخش کر۔ تو میں نے دل ہی دل میں زبان پر کچھ بھی لائے بغیر میری ماں کو وہ 70,000 مرتبہ پڑھنا بخش دیا۔ میرے ذہن و دماغ میں دو باتیں تھیں، ایک تو یہ کہ اس بزرگ کو کشف ہوتا ہے، اس کا بھی اندازہ مجھے ہو جاوے گا کہ سچ ہے یا غلط، اور دوسرا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پر عذاب سے چھٹکارا ملتا ہے، اس بات کی بھی تصدیق ہو جائے گی۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں نے تو زبان سے اظہار بھی نہیں کیا، فوراً دل ہی دل میں میری ماں کو بخشا۔ ابھی دیر نہیں گئی کہ بزرگ کا چہرہ کھل گیا اور کہنے لگے میں تمہاری ماں کو جنت میں پا رہا ہوں۔ اور کیا ہوا ایک دم سے کہ اس کے اوپر اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے بتایا لا الہ الا اللہ توحید کا یہ کلمہ میں نے 70,000 مرتبہ پڑھا، اور اس کی بنیاد پر میں نے اپنی ماں کو جو ہی بخشا۔ میں آج تصدیق کرتا ہوں اس بات کی کہ سچ مچ لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھنے کی بنیاد پر واقعی اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصی عطا کر دیتے ہیں، اور کسی کو بخشا جائے وہ عذاب میں ہو تو وہاں سے بھی چھٹکارا پا لیتا ہے۔ میری ماں بہنوں، ہمیں چاہیے کہ رمضان میں اور رمضان سے پہلے بلکہ پوری زندگی اس کو معمول بنا لیں۔ اس کلمے سے بڑھ کر کوئی بڑا کلمہ نہیں ہے۔ 50 سال کا کافر ایک مرتبہ اس مضمون توحید کو اپنی زبان سے بول لے، لا الہ الا اللہ، زندگی کا سب سے بڑا کریمینل، سب سے بڑا جرم پیشہ بھی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور سارے گناہ پر آگ لگ جاتی ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، لا الہ الا اللہ کی اتنی تاثیر ہے، تو وہ مومن کے دل کو کیسے صاف نہیں کرے گا؟ معمولی سے تلچھٹ، کچھ گناہ، کچھ خش و خاشاک لگے ہوں گے، اس کلمے کی برکت سے انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ میری ماں بہنوں، خلاصہ اتنا نکلا، تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ اور کریم ہے توحید۔ ہمیں اللہ نے جو توحید میسر کی ہے کہ ہم ایک اللہ کے سوا ماتھا کسی کے سامنے نہیں ٹیکتے الحمدللہ، اور ایک اللہ کے علاوہ حق کی عبادت کسی کو نہیں دیتے الحمدللہ، اور معبود ایک ہی کو سمجھتے ہیں الحمدللہ۔ یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ ہم لوگ اس کی قدر پہچانیں تاکہ اس کی حفاظت کا سامان کر سکیں۔ اور یہ جو نقشے دیکھنے کو مل رہے، چند پھوٹی کوڑیوں کے خاطر انسان ایمان بیچ کے نکل جاتا ہے، انشاءاللہ یہ نقشے نہیں دیکھنے کو ملیں گے اگر ہم اس توحید کی قدر کریں گے۔ اور 2 رکعت پڑھ کے مستقل اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیجئے کہ اللہ تو نے اسلام، ایمان اور توحید جیسی بڑی نعمت ہم کو عطا فرمائی، اس لیے کہ شکر کرو گے تو نعمت بڑھے گی، اور نعمت کے بڑھنے میں اللہ تعالیٰ 2 چیزیں عطا کرتے ہیں، یہ نعمت باقی رہے گی اور بڑھے گی بھی، اس لیے کہ جو بڑھتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو باقی رہتی ہے۔ تو ہمارے ایمان کے بقا کے لیے بہت اچھا راستہ ہے، اس پر شکر گزاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔
دعا کر لیجئے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں. اللہ توحید جیسی مقدس دولت تو نے ہمیں عطا فرمائی اور ہم نے اسی کی ناقدری کی. اللہ ہمارے گندے سینے تو اس لائق نہیں تھے، تیرے کرم کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے. اللہ تیری نظر انتخاب ہمارے گندے سینوں پر پڑی ہے. اللہ دنیا کا آدمی پاکیزہ چیز رکھنے کے لیے پاکیزہ اور مہنگا برتن تلاش کرتا ہے. اللہ تیری نظر انتخاب، تیرا کرم ہے، تیری بھیک ہے کہ ہمارے گندے سینوں میں تو نے اپنا پاکیزہ ایمان رکھا ہے. اللہ ہماری ناقدری کو معاف فرما، ناسپاسی کو معاف فرما، ناشکری کو معاف فرما. ہے اللہ آئندہ ایمان سے بڑھ کر کوئی قابل قدر چیز نہ ہو، ایسی توفیق مرحمت فرما. اللہ آج تک جو کچھ ناقدری کی اس کی وجہ سے ہمارے حق میں ایمان کے سلب ہونے کا فیصلہ نہ فرما. ہے اللہ ایمان کے چھینے جانے کا فیصلہ نہ فرما. ہم شکر بجا لاتے ہیں. اللہ دنیا کی ساری نعمتوں پر ہم شکر کرتے ہیں، سب سے بڑی نعمت کو بھول جاتے ہیں. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. ہے اللہ اس ایمان کو تو نے اپنے جس فضل سے ہمیں عطا فرمایا اسی فضل سے ہمارے ایمان کو باقی بھی رکھ. اللہ موت کی آخری نازک سکرات والی گھڑی کے اندر اللہ اسے اٹھا کر منتقل کر کے تیرے یہاں لانا ہوگا. بہت بھاری بھرکم چیز ہے اور ہے اللہ نازک گھڑی ہے. ہے اللہ تو ہی ہمارے ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کا فیصلہ فرما دے. تیرے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ خاتمہ ایمان پر فرما. تیرے نام کے ساتھ اس دنیا سے رخصتی کی توفیق عطا فرما. ایک گھڑی کے لیے بھی ہم لوگ شرک کرنے والے نہ ہوں، ایسی توفیق مرحمت فرما. اللہ چاہی نہ چاہی، اللہ شعوری لا شعوری، جان انجان کر اللہ کسی طرح بھی ہے اللہ ہم سے کفر سرزد نہ ہو، شرک سرزد نہ ہو، ایسی توفیق مرحمت فرما. اللہ ہمارے ایمان کو خالص بنا، ہر قسم کے شوائب سے، ہر قسم کی قدورتوں سے، کفر سے، شرک سے، اور ہے اللہ تیرے ساتھ کسی کو بھاگیدار اور ساجی بنانے سے اس کو محفوظ و پاک فرما. اللہ ہم کو خالص ایمان نصیب فرما. اللہ تیرے اپنے رسول سے اپنے خالص ایمان کا اعلان کروانے کا تجھ کو واسطہ. اللہ اس اعلان کی ایک پاکیزگی کا شمع ہم کو بھی نصیب فرما دے. نبی نے کتنے خلوص کے ساتھ لوگوں میں اعلان کیا ہوگا، قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اللہ ہم تو اعلان کرتے ہیں، توحید کا دم بھرتے ہیں، لیکن دل دوسری چیز میں مشغول ہوتا ہے. اللہ نبی کے خلوص کا ایک شمع ہم کو بھی نصیب فرما. اللہ خلوص کے ساتھ توحید کی عبادت بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما. اللہ اس کی روشنی سے پوری امت مسلمہ کو بلکہ چہار دانگے عالم کے ایک ایک انسان کو محسوس فرما دے. اللہ کفار میں سے بھی جن کے نصیبے میں ہدایت لکھی ہے اللہ ان سب کو توحید کی روشنی سے منور فرما دے. اللہ آج مومن معمولی سے بہانوں اور پھوٹی کوڑیوں کے سبب ایمان چھوڑ کے کفر کی طرف جا رہا ہے. اللہ سب سے پہلے لوگوں کو دینے کے لیے اس کو جو نظر آتی ہے وہ توحید نظر آتی ہے. اس کی نگاہ میں اپنے گھر کا فرنیچر قیمتی ہے، اپنے گھر کی قالین قیمتی ہے، اپنا قلم قیمتی ہے. اللہ وہ سب سے پہلے دینے کے لیے نکالتا ہے تو توحید نکالتا ہے. اللہ ہم سے زیادہ ناقدرہ کون ہوگا، جبکہ اس سے زیادہ قابل قدر دنیا چہار دانگے عالم میں ساری کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے. اللہ ایمان کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرما. اللہ یہ جو آیتوں کی روشنی میں تیرے دین کی باتیں کہی گئی ان میں جو برحق ہیں ان کو قبول فرما، کچھ چک ہو گئی ہو معاف فرما. ان آیات میں بھرے توحید کے مضمون کے برکات سے ہماری زندگیوں کو آباد فرما دے. ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے پر اس کی روشنی کو محیط فرما دے. اللہ تا دم موت توحید کے ساتھ ایسا لگا رہنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم کبھی اس سلسلے میں کمپرومائز نہ کریں. اللہ آج امت مسلمہ توحید میں کمپرومائز کر رہی ہے. یا الہ العالمین ہم کو ان محروموں میں سے نہ بنا، ان بدقسمتوں میں سے نہ بنا جنہیں توحید کی چاشنی ملنے کے بعد کفر کی کرواہٹ جنہوں نے چکھی. یا الہ العالمین ارتداد سے، ایمان سے پھر جانے سے، اللہ ایمان کے بعد کفر سے ہماری پوری حفاظت فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ
هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد القور. اللہ جو خواتین اپنا وقت فارغ کر کے یہاں آئی ہوئی ہے سب کی آمد کو قبول فرما, ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا دے. یا الہ العالمین, فلسطین میں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, لا ظالموں کے ہاتھوں کو ظلم سے روک لے. ایک عرصے دراز ہو گیا اللہ کھانے پینے کی بنیادی ضرورتوں تک سے محروم ہے. تیری عالم و خبیر ذات دیکھ رہی ہے اللہ, کچھ بھی ہیں گندے ہیں لیکن تیری طرف نسبت ہے, تیرے نام لیوا کہے جاتے ہیں, ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہے لیکن ہے اللہ تیرے فضل کے محتاج ہیں. اپنی بھیک عطا فرما دے, ہمارے ان بھائی بہنوں کو چین سکون عطا فرما دے, اور اے اللہ قبلہ اول مومنوں کے ہاتھ میں عطا فرما دے. ہندوستان کے حالات خاص پر رحم فرما, مومنوں کو توحید کے ساتھ رہنے اور مرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.